الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد کوئی بھی شخص قضاء حاجت کی نیت سے بیٹھتا ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ قضاء حاجت سے فارغ ہو کر مکمل اپنی صفائی کا اہتمام کرے۔ پانی موجود ہے تو پانی کو استعمال کرے، پانی موجود نہیں ہے تو وہ مٹی کے ڈھیلے کم از کم 3 ڈھیلے لے گا، اس سے کم نہیں، وہ ان کو استعمال کرے اور اپنی صفائی کا مکمل خیال کرے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی صفائی کا اہتمام نہیں کرتا، جیسے ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کسی بھی جگہ پر پیشاب کی نیت سے بیٹھتے ہیں اور اٹھتے ہیں تو وہ کسی طرح کے کوئی پتھر کو استعمال نہیں کرتے، مٹی کا ڈھیلا کو استعمال نہیں کرتے اور اٹھتے ہیں، اور وہی چھینٹے جو ہیں وہ ان کے کپڑوں کو بھی لگتے ہیں، ان کے جسم کو بھی لگتے ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑی وعید بیان کی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جا رہے تھے تو آپ کی سواری نے بدکنا شروع کر دیا، سامنے 2 قبریں موجود تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کیونکہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، وہ پیشاب کے چھینٹے اس کے کپڑوں پر لگتے تھے اور اس کے جسم پر لگتے تھے۔ تو جب بھی آپ قضاء حاجت کے ارادے سے کہیں پر بیٹھیں تو کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پانی استعمال کریں، یا پھر کم از کم 3 مٹی کے ڈھیلے جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا اور ان کے ذریعے طہارت حاصل کی جائے گی، اور بعد میں جہاں بھی پانی ملے گا پانی کے ذریعے طہارت حاصل کی جائے گی۔ تو مکمل صفائی اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی صفائی کے معاملات ہیں ان کو ملوث خاطر رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔